علم حاصل کرنا، دین کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہمیشہ مسلمان کو اپنے دین کو، اپنے اسلام کو سیکھتے رہنا چاہیے، جانتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں، سنت کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں۔ قرآن سیکھیے، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن ہی نہیں سیکھتے صحیح سے، بہت سی خواتین ایسی ہیں، بہت سے مرد ایسے شادی شدہ بچے والے ہیں، لیکن ان کو صحیح سے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے پڑھنے میں کہ انسان شرما جائے، استغفر اللہ، کیسے پڑھ رہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ماں باپ نے آپ کو نہیں پڑھایا، غریب تھے، ٹھیک ہے، اب تو سیکھ لیں آپ، ابھی بھی سیکھیے اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، کسی استاد سے، کسی استادہ سے، ابھی تو سیکھ لیں آپ، اس قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے۔ ہر مسلمان کو اتنا ضروری کہ آپ قرآن کی تلاوت صحیح سے کر سکیں، حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کم تلاوت اب کر سکیں یہ ضروری ہے، کہ صحیح تلاوت کرنا آنا چاہیے۔ غلط پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، انسان پریشان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سیکھیے، دین کو سیکھیے، بنیادی باتیں انسان سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کو کہا کہ نبی اب دعا کریں کہ اللہ میں علم میں اضافہ کر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 114، وقل رب زدنی علما، کہ نبی کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ مشہور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ہمیشہ علم حاصل کرتے رہے، علم میں اضافہ کرتے رہے، اور دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو، پیغمبر کو کہا کہ اے نبی اب دعا کیجئے، وقل رب زدنی علما، کہ اللہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ نبی کو کہا گیا دعا کرنے کے لیے، تو ہم لوگوں کو تو اور بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو ایک جاہل آدمی، بیکار ہے نا، گنہگار، خطا کار، تو ہمیں تو اور بھی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، رب زدنی علما، رب زدنی، دعا کرنی چاہیے ہم سجدے میں دعا کریں، نماز کے اندر، نماز کے بعد چلتے پھرتے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ اپنی زبان میں کہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اے اللہ میرے علم سیکھنے کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، دین سیکھنے کی توفیق دے۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ دین سیکھنے والا ہمیں بنا، اے اللہ ہمیں علم دے، جیسے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں صحت دے، اے اللہ ہمیں استقامت دے، اے اللہ ہمیں دین پر چلا، جس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت دے، جس سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے، نیک اولاد دے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحت دے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شفا دے، ہے نا، مانگتے ہیں نا۔ کبھی ہم میں سے کسی نے دعا کیا کہ اللہ ہمیں علم میں اضافہ کر دے، اللہ ہمیں علم دے؟ افسوس کی بات ہے، اکثر لوگ شاید ایسے ملیں گے جو شاید پوری زندگی کبھی دعا نہیں کیا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ کچھ لوگ تو صرف دین اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ بس تھوڑا سیکھ لیا، ہو گیا، کورس ہو جائے، بس ایک جاب مل جائے، ایک نوکری مل جائے، ایک سیٹل ہو جائے، بس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین سیکھنا الگ چیز ہے، یہ اللہ کے لیے سیکھا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے، جنت کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور جنت کسی نے پا لیا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، مرتے دم تک انسان کوشش کرتا ہے، مر گیا، وفات پا گیا، اچھی ان کی موت ہو گئی تو امید ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے، ایسا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں میرے علم میں اضافہ کر دے، دین سیکھنے کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کا علم دے، ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے وقت نکالنا چاہیے، وقت نکالیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دیکھیے بڑی عمر کے تھے، لیکن جب یہ لوگ کام کرنے جاتے، کچھ لوگ دوسرے ساتھیوں کہہ کے جاتے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھیے اور اب علم سیکھیے، جب میں آؤں گا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ جب وہ کام سے لوٹتے تھے، اپنے جاب سے، اپنے بزنس سے، تو پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بیان فرمائی ہے، تو ان سے سیکھ لیتے تھے۔ پھر وہ لوگ جاتے تھے نوکری پر، بزنس کرنے، کام کرنے، جاب پر، تو یہ لوگ بیٹھ کے سیکھتے تھے۔ پھر جب وہ لوگ لڑتے تھے پھر ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا آج، آپ لوگ کیا سیکھے، نئی باتیں، کیا علم میں اضافہ، کیا حدیث ہے، تو یہ لوگ ان کو سکھاتے تھے۔ اللہ، تو روزی روٹی بھی کماتے تھے، بیوی بچوں کا روزی روٹی کا انتظام بھی کرتے تھے حلال طریقے سے، اور علم حاصل کرنے کی تڑپ اور لگن دیکھیے ان کے اندر، کوشش دیکھیے، شوق دیکھیے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر انسان سیکھنے والا ہو تو سیکھے گا، نہیں سیکھے 10 بہانے کہ کیا کروں، ڈیوٹی ہے، بیزی ہے، کام ہے، نہیں، استغفر اللہ، ہمیں اللہ نے بات کے لیے بھیجا ہے، یہ اصل مقصد ہے، اور علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے،
اور عبادت کرنے کے لیے بھی علم چاہیے تاکہ ہم صحیح سے بات کریں، اور علم حاصل کرنے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں وقت ملے گا، اگر شوق دل میں ہے، تڑپ ہے تو ٹائم ہمیں نکلے گا. تو آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین سیکھنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، علم میں اضافہ کرنے کے اللہ توفیق دے. اللہ ہم سے ہمارے اندر سے جہالت کو نکال دے، ہمارے دل دماغ میں اللہ علم ڈال دے. علم اللہ نور ہے، یہ نور ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں کو علم کی نور سے روشن اور منور کر دے. اللہ ہم سب کو مرتے دم تک، جسے کلمہ کرام نے کہا تو مرتے دم تک علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو مرتے دم تک علم حاصل کرنے کی توفیق دے. صرف سالین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ 80 سال کے ہو گئے، کوئی 88 سال کے ہو گئے، کوئی 90 سال کے ہو گئے، اور وہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ وہ شوق، وہ تڑپ اللہ ہم سب کے اندر بھی پیدا کر دے. اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ کر، دین پر چلنے والا بنا، اور ہمیشہ اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.